السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، اب ہماری سوچ کتنی بدل گئی ہے کہ اب ہم عید کے دن کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ نئے کپڑے پہن لو، چمک دمک کر لو، یہی عید کا دن ہے، جبکہ ہمارے اسلاف میں یہ عید کا دن بہت ہی مقبول دن ہوتا تھا، اور وہ اس کو یہ سمجھتے تھے کہ اگر ہمارے نماز اور روزے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئے ہیں تو یہ ہمارے لیے عید کا دن ہے، ورنہ تو وہ عید کے دن بھی روتے تھے صرف اس خوف سے کہ ہمارے روزے اور نماز کہیں رد کر کے ہمارے منہ پر نہ مار دیے گئے ہوں۔ اگر کہیں ایسا ہوتا ہے کسی بندے کے ساتھ تو یہ عید کا دن اس کے لیے وعید کا دن بن جاتا ہے۔ چنانچہ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی حقیقی رضا یہی عید ہے۔ بلند پائے بزرگ، بڑے نیک اور پرہیزگار مسلمانوں کے بادشاہ امیر المومنین حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹیاں عید سے ایک دن قبل آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کرنے لگیں، ابا جان، کل عید کا دن ہے، ہم کون سے کپڑے پہنیں گے؟ آپ نے فرمایا، بیٹی، یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھو کر آج صاف کر لو اور کل عید کے دن پہن لینا۔ بیٹیاں مچل گئیں اور ضد کرتے ہوئے کہا، نہیں، اب نہیں، آپ ہمارے لیے نئے کپڑے بنوا دیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، بیٹیوں، میری پیاری بیٹیوں، عید کا دن اللہ تعالیٰ کی عبادت و بندگی کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کا دن ہے، نئے کپڑے پہننا ضروری تو نہیں؟ بیٹیوں نے عرض کیا کہ آپ کی بات صحیح اور درست ہے، لیکن ابا جان، ہماری سہیلیاں اور دوسری لڑکیاں ہمیں طعنہ دیں گی کہ تم بادشاہ کی بیٹیاں اور امیر المومنین کی لڑکیاں ہو اور ان پرانے کپڑوں سے عید بنا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے بیٹیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ بیٹیوں کی باتیں سن کر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھی بھر آیا اور آنکھیں چھلک پڑیں۔ آپ نے خازن کو بلا کر فرمایا، مجھے میری 1 ماہ کی پیشگی تنخواہ دے دو۔ سامعین کرام، خازن بڑے نیک اور پرہیزگار تھے۔ عرض کیا، حضور، کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ 1 ماہ تک زندہ رہیں گے؟ سامعین کرام، امیر المومنین نے فرمایا، جزاک اللہ تعالی، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے جزائے خیر عطا فرمائے، تو نے بہت عمدہ بات، صحیح بات کہی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیٹیوں سے فرمایا، میری پیاری بیٹیوں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اور خوشی پر اپنی آرزو اور خوشی کو قربان کر دو۔ کوئی شخص اس وقت تک جنت کا حقدار نہیں بن سکتا جب تک وہ شخص کچھ قربانی نہ دے۔ اے ایمان والو، جو واقعہ آپ حضرات نے سنا، اس میں ہمارے لیے بے شمار ہدایتوں کے چراغ روشن ہیں، جس سے ہم کو عبرت و نصیحت بھی ملتی ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین اور مسلمانوں کے بادشاہ تھے، جو چاہتے خرچ کر سکتے تھے، مگر ایسا نہیں کیا، اس لیے کہ ان کے دل میں خوف خدائے تعالیٰ تھا اور وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے کہ ایک دن ہم کو بھی مرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر ذرے ذرے اور ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کا حال اس کے الٹا ہے۔ مسجد کا معاملہ ہو یا مدرسے کا یا کوئی اور امانت ہو، امانت بہرحال امانت ہے۔ شریعت مطہرہ نے جہاں خرچ کرنے کی اجازت دی ہے صرف وہیں خرچ کیے جائیں گے، ورنہ حرام و ناجائز ہوگا۔ ایک دن مرنا ہے اور اپنے اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہو کر ذرے ذرے کا اور ہر امانت کا حساب دینا ہے۔ سوچ لو اور آج ہی فیصلہ کر لو، ورنہ کل شرمندہ ہوگے اور پچھتاؤ گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے امان میں رکھے اور حلال روزی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔